میں یورپ میں ٹرانسپورٹ کمپنی میں جاب کرتا ہوں. یہاں پر بیت الخلاء میں پانی کی بجائے ٹوائلٹ پیپرز ہوتے ہیں, تو ایسی صورت میں پاکی کیسے حاصل کی جائے؟ دونوں حالتوں کے بارے میں تفصیل سے بتا دیجیے. دیکھیں, اگر گندگی پھیلی نہ ہو نا تو پھر ٹیشو پیپر سے اگر یوز کر لیا جائے تو نماز ہو جائے گی. لیکن آج کل کی غذائیں ایسی ہیں, جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قول ہے, غالباً مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے, کہ صحابہ کے دور میں ایک تو ویسے بھی پانی کی کمی ہوا کرتی تھی, تو جنگلوں میں کبھی جاتے تھے تو مٹی کے ڈھیلے سے بھی استنجا کر لیا کرتے تھے. لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ان کی غذائیں خشک تھیں تو گندگی نہیں ہوتی تھی اس سے. آج کل جو لوگ کھا رہے ہیں غذائیں, اس میں تو گندگی پھیل جاتی ہے, اس کو میں پانی سے دھونا ضروری ہے. تو اب اگر ٹوائلٹ پیپر ہی آپ یوز کرنا پڑ رہا ہے, پانی نہیں ہے, تو بوتل لے جائیں پانی کی. وہاں پانی لے جانے پر پابندی تو نہیں ہے. دنیا میں ہم نے بھی سفر کیا ہے, بہت سے لوگ مغربی ممالک میں سفر کرتے ہیں, تو پانی کی بوتل ساتھ رکھا کریں اور پانی لے جائیں, اس سے آپ واش روم میں آپ استنجا کریں پانی سے. تو لیکن بہرحال اگر گندگی پھیلی نہیں ہے تو مجبوری میں ٹیشو پیپر کا استعمال کر کے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. البتہ اگر گندگی اپنی جگہ سے پھیل گئی ہے تو پھر آپ کو پانی ہی یوز کرنا پڑے گا. جگہ یعنی جو اپنا جسم ہے اس کو پاک کرنا پڑے گا آپ کو. اس کا طریقہ میں نے بتایا کہ پانی کی کوئی بوتل وغیرہ اپنے ساتھ رکھ لیں. لائبہ صاحبہ پاکستان سے, کیا قرآنی آیات کسی اور زبان میں لکھنا حرام ہے؟ جیسے سبحان اللہ الحمدللہ ماشاء اللہ, اس کو انگلش میں لکھنا اور السلام علیکم انگلش میں لکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ حرام تو نہیں ہے, لیکن بہرحال نامناسب ہے, کیونکہ عربی رسم الخط کو چینج نہیں کرنا چاہیے. تو یہ جو دعائیں ہیں الحمدللہ سبحان اللہ, اس کی بات کر رہا ہوں. باقی باقاعدہ قرآن ہی کوئی رومن میں لکھنا شروع کر دے تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ قرآن کا ایک رسم الخط ہے اور وہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب وہ اس میں رائے کا دخل نہیں ہے, جس طرح ثابت ہے اسی طرح سے لکھنا پڑے گا. تو اس میں اپنی طرف سے آپ عربی رسم الخط میں چینجنگ نہیں کر سکتے, تو اس کا رسم الخط کسی اور زبان میں کیسے لا سکتے ہیں آپ؟ مفتی صاحب, ہم 5 بہنیں اور 6 بھائی اور والدہ کی عمر 90 برس ہے اور ان کے پاس 12 تولے سونا ہے. وہ میرے کسی ایک بچے کو پورا سونا دینا چاہتی ہیں, جبکہ میں نے ان کو کہا ہے کہ میں نے آپ کو جو 4 تولے دیا تھا آپ وہی واپس کر دیں اور باقی چھوٹے بھائیوں کو دیں. کیا والدہ کا یہ عمل صحیح ہے؟ ماشاء اللہ, آپ کی والدہ کی 90 سال عمر, اللہ تعالیٰ اور ان کی صحت میں برکت عطا فرمائے, ان کو صحت عافیت کے ساتھ لمبی عمر عطا فرمائے. باقی وہ جو 12 تولے سونا کسی ایک بچے کو دینا چاہتی ہیں, یہ نامناسب ہے. اولاد میں برابری ضروری ہے. تو ایک ہی بچے کو 12 تولے پکڑا دیں, باقیوں کو محروم کر دیا, تو ان کو بتائیں والدہ کو یہ نامناسب ہے. ہاں, کسی بچے نے بہت زیادہ خدمت کی ہے, باقی نالائق تھے, تو ایک الگ بات ہے. نارملی یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. تو آپ نے جو اماں کو بولا, اپنی والدہ محترمہ کو بولا کہ بھائی جو آپ نے ان کو 4 تولے دیا تھا وہی واپس کر دیں, تو یہ ٹھیک ہے. بہرحال ایک کو اتنا نواز دینا, باقیوں کو محروم کر دینا, یہ بالکل شریعت میں پسندیدہ عمل نہیں ہے. ہاں, کوئی وجہ ہو اس کی تو ایک الگ بات. نجیب اللہ صاحب بلوچستان سے, میرا ایک دوست جرمنی کے ایک ہوٹل میں برتن دھونے کا کام کرتا ہے اور برتنوں میں شراب کے گلاس بھی ہوتے ہیں, تو کیا یہ کام کرنا اس کے لیے جائز ہے یا نہیں؟ برتن دھونے کا کام تو جائز ہے, شراب کا گلاس بھی دھو رہا ہے نا, تو اچھی بات ہے. شراب کا گلاس تو دھونا چاہیے تاکہ پاک ہو جائے. ہاں, باقی اگر وہ شراب پلانے کا کام کر رہا ہے تو یہ حرام اور ناجائز ہے. تو یہ جو کام اتنا ہی اگر کام کر رہا ہے تو یہ ناجائز نہیں ہے, جائز ہے. انڈیا سے کسی نے پوچھا, عشاء کے بعد 41 دن تک 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے سے جس گھر میں چاہیں اس گھر میں شادی ہو جائے گی, کیا یہ عمل صحیح ہے؟ اگر یہ عمل صحیح ہوتا تو بہت سے لوگوں کے دل کے ارماں آنسوؤں میں نہ بہتے اور دوسروں کے بچے ان کو ماموں نہ کہتے. تو اگر یہ ایسا ہی ہوتا نا تو لوگ دھڑا دھڑی عمل کر رہے ہوتے, اپنی پسند کی شادیاں کر رہے ہوتے. اس کے کوئی ثبوت نہیں ہے میرے بھائی. اللہ سے دعا مانگا کرو, سورہ فرقان کے آخری رکوع میں یہ والا وظیفہ پڑھ لیا کرو اگر وظیفہ پڑھنا ہی ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جن کی شادی ہو نہیں رہی, ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پسند کی شادی چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ہے لیکن اب بن نہیں رہی, ان کے لیے بھی ہے جن کی ہو گئی ان کی لیکن اولاد نہیں ہو رہی, ان کے لیے بھی ہے جن کی اولاد ہے لیکن نافرمان ہے. تو یہ وظیفہ بہت جامع ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اس کا بھی کیا کریں اور ٹرائی بھی کریں, خالی وظیفے نہ پڑھیں, ٹرائی بھی تو کریں نا. اور جب رشتہ لینے جائیں تو چائے میں بسکٹ ڈبو کے مت کھائیں, یعنی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے رشتہ ٹوٹنے کا چانس ہو. اور چینی میں, اور جب چائے پئیں تو چینی نہ ڈالیں, کیونکہ جو اکثر جو مالدار لوگ ہوتے ہیں اور ایجوکیٹڈ ان کو شوگر بھی ہوتی ہے, ذہن میں رکھیں. بعض لوگ رشتہ لینے جاتے ہیں بھر بھر کے چینی ڈال رہے ہوتے ہیں, وہ سمجھ جاتے ہیں پینڈو آدمی ہے یہ. تو یہ تھوڑے سے ایٹیٹیوڈ استعمال کرنے پڑتے ہیں, اور جو وظیفہ پڑھنا ہے تو وہ پڑھ لیں جو میں نے آپ کو بتایا, اس سے ہو جائے گا انشاءاللہ.